السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وعلی بیتہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مختلف بادشاہوں کے نام۔ یا اخوانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسلام کی دعوت میں گزاری، اسلام کو پھیلانے میں گزاری۔ سب سے پہلے اپنے ہی قبیلے قریش سے شروعات کی، پھر مدینہ۔ اس کے علاوہ رسول اللہ نے دعوت اسلام کا مبارک کام عرب سے باہر بھی کیا۔ غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ نے 7 ہجری میں اپنے صحابہ کو خط دے کر مختلف بادشاہوں کی طرف بھیجا، جن میں کیسر روم، کسریٰ خسرو پرویز، شاہ مصر، شاہ نجاشی اور وہ عرب سردار جو کہ جزیرہ نما عرب کی سرحدوں پر مقیم تھے۔ رسول اللہ نے مختلف جگہوں پر قاصد بھیجنے سے پہلے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا اور انہیں کہا کہ میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے مسلمانوں، اب یہ تمہارا وظیفہ ہے کہ تم اسلام کی دعوت کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچاؤ۔ کیسر روم کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا واہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو کیسر روم کے پاس بھیجا۔ جب سیدنا واہیہ کلبی دمشق کے قریب بصرہ کے مقام پر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ کیسر ان دنوں یروشلم میں ہے، چنانچہ وہ رسول اللہ کا نامہ مبارک لے کر یروشلم لے گئے۔ سیدنا واہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا نامہ مبارک کیسر روم کو دیا۔ کیسر روم خود انجیل کا عالم تھا، تو خط پڑھتے فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی آخری رسول ہے جس کے بارے میں ہمارے کتاب میں پیشن گوئیاں ہیں۔ کیسر نے خط پڑھنے کے بعد ایک عالیشان دربار منعقد کی، جس میں اس نے اپنے رائبوں، فوجی افسروں، وزیروں کو دعوت دی۔ اس کے ساتھ کیسر نے یہ بھی معلوم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے قریش سے کوئی وہاں موجود ہو۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس وقت قریش کا ایک تجارتی قافلہ غزہ میں آیا ہوا ہے، جس کا امیر خود ابو سفیان ہے۔ تو کیسر نے فوراً قاصد بھیج کر انہیں بھی اس دربار میں بلایا۔ دربار لگ گئی اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پڑھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تھا من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعوۃ الاسلام، اسلم تسلیم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اسم علی ارب سنین، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَاتِ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہرقل کے نام جو روم کا رئیس اعظم ہے، سلامتی ہے ہر اس شخص کے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اس کے بعد اے رئیس اعظم، میں تجھے دعوت اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام قبول کر لے تو تو سلامت رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو نے قبول کرنے سے انکار کیا تو نہ صرف تو مجرم ہوگا بلکہ اہل ملک کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف پیش قدمی کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہو، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں، اور نہ ہی ہم اس ہستی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا پروردگار تسلیم کرے۔ پس اگر وہ دعوت قبول کرنے سے انکار کریں تو اے مسلمانوں، تم انہیں کہہ دو کہ تم اہل کتاب، تم گواہ رہو کہ ہم تو ہر حال میں اس دعوت پر سر تسلیم خم کر دینے والے ہیں۔ خط سننے کے بعد کیسر نے دربار میں سب کو دیکھا اور پھر پوچھا، وہ کہاں ہے جو اس مدعی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرارب ہے؟ ابو سفیان نے وہاں کہا کہ میں ہوں، وہ بھی قریش سے ہیں اور میں بھی۔ اب ہرقل نے ابو سفیان سے سوالات کرنا شروع کیے۔ کیسر: مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: شریف ہے۔ کیسر: اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: جن لوگوں نے یہ مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب عصر؟ ابو سفیان: کمزور لوگ ہیں۔ کیسر: اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان: بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیسر:
کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہ ہوا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: وہ کبھی عہد و اقرار کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان: ابھی تک تو نہیں کی، لیکن اب جو نیا معاہدہ صلح ہوئی ہے اس میں دیکھیں وہ عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ کیسر: تم لوگوں نے اس سے کبھی جنگ بھی کی؟ ابو سفیان: ہاں۔ کیسر: نتیجہ جنگ کیا رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ۔ کیسر: وہ کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان: کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو، صلح رحمی کرو۔ ابو سفیان کا اسلام لانے کے بعد سوالات کے بارے میں ایک قول ہے کہ خدا کی قسم اس مکالمے کے دوران کئی بار میرا جی چاہا کہ جھوٹ بول دوں، اس لیے کہ کیسر کے سوالات مجھے گھیرتے چلے جا رہے تھے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ میرے ساتھی کیا کہیں گے کہ قریش کا اتنا بڑا سردار جھوٹ بول رہا ہے، چنانچہ میں جھوٹ نہیں بول سکا۔ خیر، ہرکل نے ابو سفیان کے جوابات سن کر کہا: تم نے اس کو شریف النسب بتایا، پیغمبر اچھے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوس ہے۔ تم مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو شخص آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی، تو پیغمبر کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے۔ سچے مذہب کا یہی حال ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا۔ پیغمبر کبھی فریب نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز اور تقوی اور عفاف کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میرے قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھے یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر میں وہاں جا سکتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ کیسر کو پورا یقین تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، پر بادشاہت کی لت اور نام مبارک پڑھتے وقت درباریوں اور اس کے فوجی افسروں کے چہروں کے تاثرات سے وہ جان گیا تھا کہ اگر اس نے اسلام کی طرف رغبت کا اظہار کیا تو اس کی بادشاہت کو خطرہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے رسول اللہ کے قاصد سے نوایا قلبی کو کسی بھی جواب بغیر واپس جانے کا حکم دے دیا۔ عزیز مصر مکوکس: اس وقت مصر میں مکوکس نامی شخص کی حکومت تھی جو کیسر روم کے زیر اثر تھا، اور کیسر کی طرح ہی وہ ایک عیسائی تھا اور صاحب علم شخص تھا۔ وہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کا اعزاز و اکرام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کے جواب میں عربی میں جواب بھیجا: لمحمد عبداللہ من المکوکس عظیم القبط، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مکوکس رئیس قبط کی طرف سے، سلام علیک اما بعد، آپ پر سلام اور اس کے بعد، فقد قرأت کتابک وفہمت ما ذکرت فیہ وما تدعو الیہ، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس کا مضمون اور مطلب سمجھا۔ وقد علمت ان نبی بقیا وکنت اظن ان یخرج من الشام، مجھ کو اس قدر معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ شام میں ظہور کریں گے۔ وقد اکرمت رسولک وبعثت الیک بجاریتین لہما مکان من القبط العظیم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کی عزت کی اور آپ کی طرف 2 لڑکیاں بھیجتا ہوں جن کی قبطیوں مصر کی قوم میں بہت عزت کی جاتی ہے۔ وَكِسْوَةً وَأَهْدَيْتُ إِلَيْكَ بَغْلَةً لِتَرْكَبُهَا فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوشاک اور سواری کے لیے کھچر بطور ہدیہ بھیج رہا ہوں، والسلام۔ مکوکس نے جو 2 لڑکیاں بھیجی تھیں وہ کنیزیں یا لونڈیاں نہیں تھیں بلکہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ دونوں سفر میں سیدنا حاتب رضی اللہ عنہ کی دعوت تبلیغ سے ایمان لائیں۔ ان میں سے ایک سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے حرم میں شامل ہوئیں اور دوسری سیرین سیدنا حسان رضی اللہ عنہ کے حوالے عقد میں آئیں۔ کھچر کا نام دلدل تھا اور غزوہ حنین میں رسول اللہ اسی پر سوار تھے۔ شاہ حبشہ نجاشی: علامہ شبلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نجاشی بادشاہ حبش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا جو خط بھیجا اس کے جواب میں اس نے عریضہ بھیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ یہ تینوں بادشاہ عیسائی تھے اور تینوں میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی، نہ ہی نام مبارک کے ساتھ کوئی گستاخی۔ کیسر روم ہرکل کی تو کوشش تھی کہ اس کی پوری مملکت اجتماعی طور پر اسلام قبول کر لے، لیکن بادشاہت، ملک کی ہوس اور تحفظ نے اسے دولت ایمانی سے محروم رکھا۔ کسرا ایران: ایران میں اس وقت خسرو پرویز بادشاہ کی سلطنت تھی اور اس کا لقب کسرا تھا۔ باقی تینوں بادشاہ عیسائی تھے یعنی اہل کتاب تھے، پر یہ مجوسی یعنی آتش پرست تھا۔
نبوت وحی کا اسے ذرا بھی علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کسریٰ کے پاس خط کے ساتھ بھیجا۔ خط علامہ شبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس۔ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے کے نام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا کی طرف سے کسریٰ بادشاہ فارس کے نام۔ سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الی الناس کافۃ لینذر من کان حیا۔ سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا پیرو ہو اور اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ نے مجھے تمام دنیا کا پیغمبر مقرر کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو خدا کا خوف دلائے۔ اسلم تسلم فإن ابیت فعلیک اسم المجوس۔ تو اسلام قبول کر لے تو سلامت رہے گا، ورنہ مجوسیوں کے اسلام قبول نہ کرنے کا وبال بھی تیری گردن پر ہوگا۔ کسریٰ کو اپنی بادشاہت کا ایک الگ قسم کا غرور تھا، اور اس کے بعد یہ قانون تھا کہ جب کبھی کوئی اسے خط لکھتا تو پہلے خسرو کا نام خط پر لکھے، پھر بھیجنے والے کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے بسم اللہ، پھر رسول اللہ کا اسم مبارک، اور پھر کسریٰ کا نام۔ چنانچہ جب کسریٰ نے خط سنا تو فوراً آگ بگولا ہو گیا اور آپے سے باہر ہو کر گستاخانہ الفاظ کہنا شروع کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد سے کہنے لگا: نقل کفر نباشت کے اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ تمہارے صاحب کی یہ جرت کہ میرے غلام ہوتے ہوئے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھے، ایسا گستاخ شخص، میں ابھی اس کی گرفتاری کا فرمان جاری کرتا ہوں اور اسے بلوا کر اپنے دربار میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ان گستاخانہ کلمات کے ساتھ اس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاک کر ڈالا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خسرو پرویز کی اس گستاخی کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کے پرزے اڑا دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کی شروعات سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئی، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بات جو کہ سچ ہونی تھی مکمل ہو گئی۔ خسرو پرویز صرف وہیں نہیں رکا، بلکہ اس نے یمن میں اپنے گورنر کو فرمان بھیجا کہ یہ مدینے کا کون گستاخ شخص ہے جس نے میرے شان میں ایسی گستاخی کی ہے اور جو نبوت کا مدعی ہے، اسے فوراً گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو۔ بازان گورنر یمن نے اپنے 2 آدمیوں کو مدینے بھیجا۔ ان دونوں نے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر کہا کہ ہمارے شہنشاہ نے آپ کو طلب کیا ہے، اگر آپ حکم نہ مانیں گے تو وہ آپ کو اور آپ کے پورے ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا فرمایا کہ تمہارا بادشاہ رات کو اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، اب تم واپس جاؤ اور اپنے گورنر سے کہہ دینا کہ جلدی اسلام کی حکومت کسریٰ کے پایہ تخت تک پہنچ جائے گی۔ چنانچہ خسرو کا یہ انجام ہوا کہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا، جس کی خبر رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پہنچائی۔ تو یا اخوانی، آج کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اقامت دین، اقامت الاسلام کرنے کی ہمت، طاقت، قوت، عقل اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔